فضل مبین سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا والد کی جائیداد یا ترکے میں حصہ مانگنے پر بیٹی گناہگار ہوگی؟ ہمارے یہاں اس بات کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اگر بیٹی بہن اپنے حصے کا مطالبہ کرے۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ بیٹی بیٹی اچھا، جی ہاں تو بیٹی اپنا حق کیوں نہیں مانگے گی؟ گناہگار کائے کو ہوگی؟ عیب بھی کیوں ہے؟ عیب تو لوگوں نے بنا لیا نا۔ ارے جو بھائی اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں یہ نہیں شرماتے، یہ تو حرام کھا رہے ہیں، اپنے لیے انگارے لے رہے ہیں۔ بالکل اپنی بہن کا حق ان کو دودھ میں دھو کر دینا پڑے گا، دودھ میں دھو کر یہ محاورہ ہے انہیں پائی پائی اور بالکل دینا ادا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور ایک پائی بھی ان کی دبا لی اور حق نہیں دیا کہ بہن کماتی تھوڑی تھی، ہمارے خون پسینے کمائی ہے تو اس لیے ہم نہیں دیں گے، تو یہ غلط دلائل ہیں۔ شریعت نے یہ حق مقرر کیے ہیں اور کسی مولوی مولانا نے نہیں کیے، خود قرآن کریم میں یہ حقوق بیان ہوئے۔ نہ قرآن کھولنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے، نہ علماء کی خدمت میں حاضری دے کر کچھ پوچھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے کمایا ہے، وہ بھائی نہیں کماتا اس کو نہیں ملے گا، یا اس کو بس تھوڑا دے کے ٹال دیا، محنت تو میں نے کی ہے۔ تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھائی والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا، ایک سیکنڈ بھی خدمت نہیں کی اس نے، سپوز کرو، لیکن اس کا بیٹا ہونا ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دلائل نہیں چلیں گے کہ اس نے ساتھ نہیں دیا، خدمت نہیں کی، اس نے کمایا نہیں ہے، اس کو ورثے میں حق ملے گا اس کا جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ اس میں اپنی منطق نہ چلائیں کہ تو یہ رکھ لے، تو وہ رکھ لے، تو پلاٹ رکھ لے، تو انہیں محنت زیادہ کی ہے تو نقدی جو ہے آدھی تو رکھ لے، یہ نہیں چلے گا۔ اس میں یہ کہ علماء سے رابطہ کیا جائے۔ جب میرے تقسیم کرنے کا نوبت آئی نا تو اس وقت دارالفت اہل سنت نہیں ہوتا تھا، میں امجد یا میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لکھ کا فتویٰ لکھوا کے میں نے پیش کر دیا کہ بھائی یوں کرنا۔ میرا پرانا ذہن ہے کہ مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حق تلفی ہو جائے۔ تو یہ علماء ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں الحمدللہ۔ اب تو دارالفت اہل سنت، اور اب تو بہت آسانی ہوگی۔ پہلے تو دھکا کھانا پڑتا تھا میلوں جا کر اور ہاتھوں ہاتھ فتویٰ نہیں ملتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ اتنے دارالفتہ اہل سنت کھل گئے، ہمارے فون کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں، اور صحیح بولتا ہوں میں، اب مسئلہ معلوم کرنا آسان ہو گیا۔ میں مطلب جب جاتا تھا معلومات کرنے کے لیے، اور میرا معمول تھا کہ جاتا تھا، یہ نہیں کہ سال بیچ میں چلا گیا، شوق تھا میرے کو۔ تو 5C چلتی تھی ٹاور سے کھارادر سے، یعنی 1.25 گھنٹہ مجھے یاد پڑتا ہے، ون سائیڈ سفر تھا، بس میں کبھی جگہ ملے کبھی نہ ملے، کہ لاسٹ اسٹاپ پر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان عالی شان، اور وہ بھی لاسٹ اسٹاپ پر بھی اتر کے تھوڑا پیدل مارچ کر کے، سارے گھر کے پاس تو بس نہیں اتارتی۔ تو الحمدللہ ہم چند دوست مل کے آتے جاتے تھے اور مسئلے معلوم کرتے تھے، میں بہت سوالات کرتا تھا الحمدللہ۔ تو یوں اب میں اس کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اب تو کیا، اب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مفتی صاحبان کو صوتی پیغام دے دیتا ہوں، تو بعض اوقات ادھر پیغام دیا ادھر جواب۔ الحمدللہ یہ بتا رہا ہوں، اتنی سہولت ہو گئی ہے، پھر بھی معلوم کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے۔ کہیں کہ ہم نے دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے مفتی بھیجے ہیں، کسی ملک میں تجربہ ہوا ہے، تو وہ تنگ آ گیا، یار کوئی پوچھنے نہیں آتا، آپ کو بھی پتا ہوگا پوچھنے نہیں آتے یار۔ کراچی سے مفتی تمہارے ملک میں آیا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھو تمہیں اگر دشواری ہے، شرعی مسئلہ ہے، نہیں پنچایت معاذ اللہ، مطلب کرتے ہی نہیں، جو باپ داداؤں سے سنا جو کرتے آ رہے بس وہی کرنا ہے، پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ بالکل فی سبیل اللہ مسئلے بتا رہے ہیں، ہم کون سا چارج لیتے ہیں یار آپ سے، لکھ کر بھی دیتے ہیں تو فری، آپ وہ لکھ کر کمپیوٹر سے، بہرحال اس کا کوئی چارج ہمارے یہاں فتوے دینے کا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی مطلب جذبہ نہیں ہے، جذبہ ختم ہو گیا۔ اور میں تو کسی بڑے عالم کا اور مجھے ہوتا تو میرے منہ میں پانی آتا تھا، اور بھی علماء سے میں مطلب پوچھتا تھا، لیکن مفتی وقار الدین صاحب سے زیادہ مطمئن تھا، اور یہ اویلیبل بھی تھے، کراچی میں ہوتے تھے، تو یوں مطلب ان کے پاس عصر کے بعد یہ ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا، کبھی رات کو بھی چلا جاتا تھا الحمدللہ۔
تو یہ آپ جدوجہد کریں تو آپ کو قدر ہوگی مسائل کی، اور سیکھیں، ورنہ یہ کہ یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا. قرآن کریم کے حکم موجود ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک بار مفتی صاحب، میں صرف سنی مفتیوں سے پوچھتا تھا، سنی بھی رضوی، رضا مارکا سنی، میں ٹناٹن سنوں شروع سے ہی اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لگا ہوا ہوں. الحمدللہ جبھی تو دعوت اسلامی میں اتنا تسلب ہے اللہ کی رحمت سے. یہ کوئی بھی کمزوری نظریات میں، عقائد میں الحمدللہ کہیں بھی آپ کو دعوت اسلامی میں نہیں ملے گی انشاءاللہ. تو میں ایک مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو یہ پتہ نہیں تھکے ہوئے تھے یا جلدی میں تھے، تو یہ تھوڑا مطلب انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا. میں نے پوچھا کہ یار یہ کوئی ٹائم ہے؟ تو ذرا غلط تو واقعی میں ہی تھا، اب یہ بھی انسان ہے، تھکتے ہیں، مفتی بھی تھکتے تو ہے نا. تو یہ انہوں نے کر کے ان کا اسٹائل ایک ہوتا تھا، یہ کوئی وقت ہے آنے کا. تو میں نے حضرت آپ بھی حضرات سے سیکھا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو تھے چونکہ وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے آیت بس ہی پڑھ دی ان کے سامنے، اور کچھ بزرگوں کے سامنے تو بولتے نہیں. لیکن میں اتنا دھکا کھا کے گیا تھا، بھوکا پیاسا کیسے لوٹوں، انہیں میلوں سفر کر کے گیا تھا. مفتی وقار الدین کا واقعہ نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا ہے، وہ بہت پکے تھے، وہ بھی مضبوط تھے. تو جب یہ آیت میں نے پڑھی نا تو بالکل ان پر ٹھنڈا پانی گر گیا. ہاں کیا مسئلہ ہے بتاؤ، پوچھو. تو یوں مطلب میرا شوق جذبہ الحمدللہ، اور اب بھی مسائل جاننے کا شوق ہے، میرا جذبہ ہے، پوچھتا رہتا ہوں اپنے دارالفتہ اہل سنت کے علماء سے الحمدللہ. مدنی مذاکرے کے لیے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب تو رمضانوں میں موقع کم مل رہا ہے، ڈیلی 2 مدنی مذاکرے نا، تو اتنا گیپ کم مل رہا ہے. ورنہ ہفتہ وار میں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پہلے میں معلومات کر لیتا ہوں، پتہ ہوتا ہے نا تو معلومات کر لیتا ہوں، اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر یہ پوچھ کر، تاکہ یار کوئی غلطی تو نہ ہو جائے. اگرچہ مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اب اس وقت مطلب بعض اوقات یہ نا کہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، یا مطلب یہ کہ اب پوچھنا، ان کا جواب دینا، پھر میری سمجھ میں نہ آنا، اور پھر وہ چونکہ چنانچہ والا ماحول بننا، تو اس لیے وہ پہلے سے پوچھ لیا، غور کر لیا، پھر سمجھ میں نہیں آتا بعض وقت تو دوبارہ پوچھ لینا ہوتا ہے کہ یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. تو اس طرح بھی مطلب یہ کہ ترکیب ممکن ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے نا، اور اس میں ٹائم کم ہوتا ہے.